عمران خان صاحب سے بے روزگاری کے اوپر کہ آج کے دور میں ابھی بھی نوجوان نسل بے روزگار بیٹھی ہوئی، ان کو جاب نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، وائزدار۔ اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے تعلیمی ادارے جدید دور کی ضروریات کے مطابق تعلیم و تربیت کر رہے ہیں؟ فضا بالکل بھی نہیں کر رہے۔ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو انڈسٹری اور ایجوکیشن اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، اور جو سکلز لیٹر آن چاہیے، جو ٹریڈز چاہیے، جو لیڈرشپ کوالٹیز چاہیے جس سے ہم نے انٹرپرینورشپ میں جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، یا بیسٹ آف دا بیسٹ جابس کے لیے جانا ہے، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم کا حصہ ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی صرف ڈگری اورینٹیشن ہے، اور سکلز اور لیڈرشپ اور سکسیس ٹریڈس جو بزنس اور انٹرپرینورشپ میں چاہیے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تو کوئی کچھ یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ سیکھ کہاں سے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسے ادارے ساتھ ساتھ مینشن بھی کر دیں گے تو پھر بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی فضا، ایسے ہے کہ اب انڈیویجول خود انیشیٹو لے کے اب اتنی زیادہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، آن لائن اپرچونٹیز اویلیبل ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آکسفورڈ، ہارورڈ تک آپ کو دنیا میں فری کورسز اویلیبل ہیں آن لائن، اور اسی طرح نیشنل انٹرنیشنل پروگرامز اویلیبل ہیں۔ میں خود کتنے پروگرامز فری آف آن لائن بھی اویلیبل ہیں، میں خود کتنے پروگرامز دے رہا ہوں۔ کل میں ابھی مولانا ظفر علی خان آڈیٹوریم میں فری سیشن دے رہا تھا، آج ابھی میں آپ کے شو کے بعد شام کو ایک فری سیشن کر رہا ہوں ایک لاء کالج میں۔ تو لوگوں کو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، اگر وہ انیشیٹو لیں، خود انیشیٹو لے کے آگے بڑھیں تو وہ سکل سیٹ جو ان کو چاہیے جابس کے لیے، اور جو سکل سیٹ چاہیے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے لیے وہ انیشیٹوز لے کے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، سرکاری اور پرائیویٹ یہ جو شعبے ہیں وہاں پر اتنے جو یہ ادارے ہیں ادھر جاب کریشنز نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اکنامک ہمارے ہاں سٹیبلٹی چونکہ کم ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جہاں کم ہوتی ہے وہاں انڈسٹریز کم ہے۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا کسی معاشرے میں تو معاشی استحکام نہیں ہوتا، معاشی استحکام نہیں ہوتا تو فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی تو انڈسٹری کا لگنا وہ سارا کا سارا کیش پہ، عیش کے لیے تو جیب میں کیش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب ہمارے پاس ہم صرف لونز ہی ریٹرن کرتے رہتے ہیں اور انٹرسٹ پے کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس اپرچونٹیز یقیناً کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر اپنے سکل سیٹ پہ نوجوان کام کریں، اپنی کوالٹیز کے اوپر کام کریں تو وہ ابھی بھی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ۔ مثال کے طور پہ ملائیشیا میں مہاتیر محمد نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سیلنگ سکھائی تھی، اسکولز، کالج، یونیورسٹی کی سطح پہ اسٹوڈنٹس کو سیل سکھائیں، جس کے نتیجے میں چونکہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کی ٹو تک ہمارے پورے وجود کے لیے اور معاشرے میں ہر طرف بکھرے تمام آبجیکٹس، ان کے لیے بے شمار پروڈکٹس نے بکنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو کمیونیکیشن سکل سکھائیں، سیلنگ سکل سکھائیں اور وہ خود انیشیٹو لیں تو جاب اپرچونٹیز ابھی بھی موجود ہیں، کریئر اپرچونٹیز ابھی بھی موجود ہیں۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ گورنمنٹ کو اور اداروں کو، نیشنل اداروں کو کرنی ہے کہ وہ اپرچونٹیز بڑھائیں، جابز بڑھائیں، لیکن اویلیبل جو ہیں ان کو کیش کرانے کے لیے یوتھ اپنا رول پلے کر۔ تو سلطان صاحب، کیا ہمارے پاکستان میں انڈسٹری کی کمی بھی جاب نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ جی یقیناً، دیکھیے انڈسٹری کے کم ہونے کی وجہ سے یا بند ہونے کی وجہ سے یا انڈر پرفارم کرنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کمپیریٹیولی تو جابز کے والیوم میں فرق پڑے گا، بزنس والیوم میں بھی فرق پڑے گا، تو وہ اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے کہ کمی ہے۔ لیکن اس کمی کے اندر پھر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو پھر افراد کو زیادہ محنت کر کے اس کمپٹیشن کے اندر، ہیلدی کمپٹیشن میں جیت کے پھر اپنے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن بے روزگاری کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے ایک، کیونکہ آج پاکستان میں لاکھوں نوجوان خود میرے ٹریننگ پروگرامز میں آتے ہیں، خود ہم سے سیکھ کے جا رہے ہیں، جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے لیے بے شمار ایونیوز اوپن ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو پچھلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں جو کمی ہے، کوئی انڈسٹریلائزیشن کم ہے یا انڈسٹری کم ہے یا جابز کم ہیں، اب ڈیجیٹلائزیشن نے اس کو بہت حد تک کور کیا ہے، اور اگر آئی ٹی کے اندر بے شمار جابز کریٹ ہوئی ہیں، اور اگر ہماری یوتھ اس سے ریلیٹڈ سکلز کو، اس سے ریلیٹڈ نالج کو لے اور اس پہ عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلی انٹرنیشنلی بہت جابز اویلیبل ہیں۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جیسے جب ان کو اس طرح جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے تو کیا وہ چھوٹے کاروبار سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اس طرح سے آن لائن بزنس؟ میں آپ کو فضا بتاؤں گا کہ اگرچہ مجھے علی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹو دی پوائنٹ شارٹ جواب دینے ہیں، اصل میں میرے پاس تو ایک کائنات انٹرپرینورشپ کی کھلی ہوئی اس کی جابز کی، کئی دفعہ مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، مثال دینی پڑتی ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور مجھے کہنے لگا، کسی سیمینار میں ملا، اس نے بہت پرابلمس بتائے تو مجھ سے کارڈ لے لیا، میرے گھر پہ میں نے ٹائم دیا، وہ آ گیا، آ کے کہنے لگا مجھے اتنے 1000 روپے ادھار چاہیے کیونکہ میرے پاس کھانے
کھانے کو روٹی نہیں ہے, میرے پاس موبائل کا کارڈ نہیں ہے, فلاں فلاں, اس نے اپنے چیلنجز بتائے. میرا جی تو بہت چاہا کہ میں اسے 10 20 30 ہزار روپے دے دوں اور ہیلپ کر دوں, لیکن چونکہ میں لیڈرشپ کوچ ہوں, لیڈرشپ بلڈ کرتا ہوں, مطلب میں مرغیاں اور چوزے نہیں بناتا, میں تو ایگلز بناتا ہوں, تو میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, صرف ایک کارڈ دیا. اور میں نے, آپ نے پوچھا چھوٹا سا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے, میں کہتا ہوں 1 روپیہ بھی جیب میں نہ ہو, میں نے اسے خالی جیب شخص کو مارکیٹ میں نکال دیا ایک کارڈ دے کے کہ فلاں انڈسٹری میں جاؤ, میرے شاگرد ہیں, ان سے 5,000 روپے کی پروڈکٹس ادھار وہ تمہیں دے دیں گے, وہ لے کے نکلو. کہنے لگا سر کچھ تو ادھار دے دیں کیونکہ میں موبائل کارڈ لوں گا, میں کنوینس کا خرچہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں چاہیے, آپ پیدل یہاں سے جاؤ, چھالے پڑیں, درد ہو, تکلیف ہو, آپ کو پتا ہو, جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کماؤ گے چھالے پڑنے چاہیے اور گرمی لگنی چاہیے, پسینے آنے چاہیے. کہنے لگا موبائل کارڈ کے تو پیسے دے دیں. میں نے کہا, میں نے دل پہ پتھر رکھ کے جی بہت چاہا اسے چند ہزار دے دوں, لیکن لیڈر نہ بنتا, وہ سیکھ نہ پاتا آپ کے سوال کا پریکٹیکل جواب کہ کیا یوتھ چھوٹے انیشیٹوز لے کے اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یقیناً وہ خالی ہاتھ میں نے اسے بھیجا, 5,000 کی پروڈکٹس اس نے لی. میں نے کہا وہیں پہ سڑک پہ نکلنا, پرفیوم کے بوٹلز تھے چھوٹے چھوٹے, میں نے کہا وہیں سڑک پہ نکلنا, ہر گاڑی والے کو روکنا, ہر بائک والے کو دکھانا اور بیچنا. اس نے مجھے 30-40 ڈیز کے بعد, میں کسی ٹریننگ پروگرام میں تھا تو مجھے اس کا کال آیا, سر اس مہینے میں نے سارے خرچے نکال کے 38,000 روپیز سیو کیے ہیں. کیا بات, یہ زیرو سے جو بیچارہ ابھی صرف مانگنے کے لیے پھر رہا تھا, اگر انیشیٹو پہ اتر آئے, کام کرنے لگ جائے, تو خالی جیب خالی ہاتھ کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. میرے کئی شاگرد ہیں جنہوں نے بہت نیگلیجیبلی اسمال سرمائے سے کام شروع کیا, بزنس شروع کیا, آج وہ پاکستان میں دنیا میں ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹاپ بزنس ہولڈرز ہیں. سلطان خان صاحب, آپ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہت اچھا سمجھاتے ہیں لوگوں کو, اور آپ کی باتیں جو ہے راہ راست پہ لوگوں کو لے کر بھی آتی ہے اور بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں مجھے لگتا ہے عادت ڈالی ہے کام کرنے کی بھی, ایک گھریلو ٹوٹکا ہی سمجھ لیں, ٹپ سمجھ لیں کہ بچوں کے اندر یہ اس طرح کے سکلز پیدا کریں کہ وہ کوئی ایسی کریٹو چیز کریں. چاہے اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو آپ ایک بینڈ لا کے دے دیں, وہ اس میں موتیاں پروئیں, اپنے جولری بنانا شروع کر دیں. چھوٹی سی عمر سے بچے شروع کر دیتے ہیں, 7 8 6 سال کی عمر سے. کوئی پینٹنگز کے ایسے چیزیں اس کو لا کے دے دیں بچوں کو. کوئی سلائی کڑھائی کی چیزیں سکھانا شروع کر دیں جس میں رومال کاٹنا ہو, یہ کاٹنا. پھر ان کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ آپ نے اگر یہ چیزیں بنائی ہیں, آپ اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو آپ کس طرح سے سیل کریں. آپ یقین کریں بچوں کے اندر اس طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. میری بیٹی فرحال, وہ ابھی اسکول میں جا کے وہ بینڈ بناتی ہے نام کے ساتھ لوگوں کے, اور اپنی بڑی کلاس کے بچوں کو, کلاس میں اسٹوڈنٹس کو سیل کر دیتی ہے اچھے اماؤنٹ پہ, پروفٹ کے ساتھ. پھر اس کو جو پروفٹ ملتا ہے, ہمارے گھر کے پیچھے ایک بستی ہے, وہاں پہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے, ان کے ساتھ ان کے برگر کھانے چیزیں منگا کے ان کے ساتھ ان کو بلے دلاتی ہے, کبھی بیڈمنٹن دلاتی ہے. تو یہ چیزیں ڈیولپ کرنی, عادت ڈالنی ہے کہ بیٹا اٹس یور کریٹیوٹی, واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ نے جو کریٹ کرنا ہے وہ آگے آپ نے بھرنا ہے. تو بچوں کے اندر اسکلز ڈالیں تاکہ کل کو صرف آپ دھکا نہ دیں, اور آپ اپنے رشتہ داروں کو یا جاننے والوں کو فون کر کے بھیک نہ مانگے کہ یار میرے بیٹے کو جاب پہ رکھ لینا, اچھا ٹیلنٹڈ ہے. آپ کے یہ حالات نہ آئے تو ٹرائی دس آؤٹ. اینی وے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے, جس طرح کے حالات چلیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.